کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تو وہ شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے لیے افطار نہیں ہے، وہ رکتے نہیں ہیں. تو عبادت تو وہ اتنی کرتے ہیں لیکن ان کے پاس گناہوں کے ندامت یہ نہیں ہے. ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ گناہ کرے اور پھر گناہ پہ نادم ہو کے روئے. وہ عبادت کر سکتے ہیں، بس یہی تک ہے. لہذا جب فرشتے زمین پر آتے ہیں تو بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندے نے گناہ کیا اور پھر یہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے. تو ان کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اوپر کے جہان میں نہیں ہے. یہ چیز، یہ آنسو جو ندامت کے ہیں یہ اس دنیا میں ہی ہے، فقط بندوں کے پاس ہے یہ نعمت. تو جب یہ آنسو گرتے ہیں تو فرشتے اس کو فوراً اس طرح اکٹھا کر لیتے ہیں جیسے کوئی ڈائمنڈ کو اکٹھا کر لیتا ہے اور لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. اے اللہ، آپ کا ایک بندہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کے رویا اور اس کی آنکھوں سے یہ آنسو نکل آئے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں تو اس جہان کے لیے یہ چیز امپورٹڈ چیز کی مانند ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان آنسوؤں کے اوپر اسپیشل پرائس لگا دیتے ہیں، مہنگے داموں خرید لیتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ گناہ گار بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ جو سمندروں کے برابر ہوگی اس کو بجھانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. ایک آنسو جہنم کی آگ کا سمندر جیسے ہوتا ہے، اتنی آگ ہوگی، اس کو بھی بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے اور پھر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ جہنمیوں کی سفارش کرو، تو وہ شفاعت کریں گے، اس پر بھی بخشے جائیں گے. حتیٰ کہ پھر کوئی بندہ ایسا نہیں رہے گا کہ جس کی کوئی شفاعت کرنے والا ہو. تو فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت ایک بندہ ہوگا، اس کی آنکھ کا جو پلکوں کا ایک بال ہے نا وہ گواہی دے گا کہ اے اللہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ کی محبت میں، آپ کے ڈر خوف کی وجہ سے یہ بندہ رویا تھا اور اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آپ کی ڈر سے اور آپ کی محبت میں رونے والا بندہ ہے. اس پلکوں کے بال کی گواہی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اعلان کر دیا جائے گا، پلکوں کے ایک بال کی گواہی پر اس بندے کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دی جاتی ہے. آپ غور کیجئے، ایک بال کی گواہی پر اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے جو آنسو ہیں ان کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے جو بھی گناہ کرے گا اور پھر احساس کرے گا کہ میں نے گناہ کر لیا اور پھر اس پر اس کے اندر ندامت ہوگی، شرمندگی کی کیفیت ہوگی اور وہ مجھ سے دعا کرے گا، میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب یہاں سے حق اور باطل کا ایک مقابلہ چل پڑا. آدم علیہ السلام حق پہ تھے، شیطان باطل تھا. اب یہ جیسے دو پہلوانوں میں کشتی شروع ہو جاتی ہے نا، یہ کشتی شروع ہو گئی. چنانچہ ہر وقت شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹائے، اور رحمان کی یہ چاہت ہے کہ میرے بندے سیدھے راستے کے اوپر قائم رہیں. اور ایمان والوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں انبیاء کو بھیجا کہ ان بندوں کو سمجھاؤ کہ میرے راستے کو ہرگز نہ چھوڑیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. تو انبیاء آئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، اور شیطان بدبخت
ہمیں بھٹکانے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا ہوا ہے. تو یہ ایک مقابلہ ہے حق اور باطل کا، اور یہ قیامت تک رہے گا اسی طرح. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی شروع سے اسی طرح ٹکراتا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں اس کو قبول فرمایا. نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا. تو رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور یہ رمضان کا مہینہ بنیادی طور پر ایمان والوں کی بخشش کا بہانہ ہے. یعنی ایک بہانہ بنا دیا تاکہ ایمان والوں کی بخشش آسان ہو جائے. اگر آپ غور کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بہانے بنائے بخشش کے، تو دل کہے گا کہ واقعی رمضان کا مہینہ آیا ہی گناہگاروں کو بخشنے کی خاطر ہے. ایک دیہاتی آدمی کہیں میلے پر چلا گیا، وہاں اس کی جیب کٹ گئی، واپس آیا، کسی نے پوچھا سناؤ بھائی میلہ کیسا تھا؟ کہنے لگا میلہ کیا، لوگوں نے میری جیب کاٹنے کا بہانہ بنایا ہوا تھا. اس کو تو یہی لگنا تھا نا کہ میری جیب کاٹنے کے لیے یہ مجمع تھا سارا. تو بالکل اسی طرح اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بنا دیا. یہ بہانہ ہے اصل میں. اچھا دیکھیں کیسے بہانے اللہ نے بنائے. رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور جتنے سرکش شیاطین ہیں ان سب کو جا کر قید کر دیں. چنانچہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور جتنے پہلوان قسم کے شیاطین ہوتے ہیں ان سب کو باندھ دیا جاتا ہے. اب شیطان کو باندھ دیا تو مومن کے لیے آسانی ہو گئی نا کہ بہکانے والا دفع ہو گیا. اسی لیے دیکھیں کہ بندہ گناہگار بھی ہو نا، خطا کار بھی ہو، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں ان کے لیے بھی سحری افطاری میں آسانی ہوتی ہے. نمازیں پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو بندے کے لیے رمضان میں نیکی کرنی آسان ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو شیطان پیچھے ہوتا ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اگر شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں کیوں گناہ ہوتے ہیں؟ بھئی رمضان میں گناہ دو وجہ سے ہوتے ہیں. ایک تو جو پیچھے چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنا کام دکھا جاتے ہیں. شتونگڑے جو ہوتے ہیں کہ بڑے تو اگرچہ قید ہو گئے لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے تھے بعد وہ بھی نہیں آتے، تو وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ اب تم نے سحری کر لی ہے، فجر بعد میں پڑھنا، تھوڑی دیر سو جاؤ. خوب نیند طاری کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سحری کھانے کی وجہ سے پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے. ایسی نیند آتی ہے کہ فجر قضا، رمضان میں فجر قضا. تو یہ قضا کس نے کروائی؟ اس چھوٹے سے شتونگڑے نے کروائی. یا پھر شیطان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارا نفس بھی اس کے اثر کو قبول کر لیتا ہے، اور نفس ہی ایسا مکار ہو جاتا ہے، امارہ ہو جاتا ہے کہ یہ نفس ہی ہم سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے. تو دو وجوہات ہوتی ہیں گناہ کرنے کی، یا تو اپنا نفس ہی اتنا شیطان کا اثر لے لیتا ہے کہ اب شیطان کی ضرورت نہیں رہتی، اور دوسری وجہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے شیطان وہی ہم سے گناہ کروا دیتے ہیں. تو رب کریم نے پہلی رحمت یہ فرمائی کہ شیطان کو باندھ دیا. ویسے دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ اگر کوئی دوست کسی کے ساتھ لڑ پڑے تو جو دوست کا دوست ہوتا ہے نا وہ مخالف کے ہاتھ پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پکڑوں اور اس کو کہوں کہ تو بھائی اس کی ذرا کٹائی کر. ہم نے اپنے اسکول کے زمانے میں ایک مرتبہ دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو کوئی بڑا لڑکا آتے جاتے الٹا سیدھا نام لے دیتا تھا، کبھی کدو کہہ دیتا، کبھی بینگن کہہ دیتا، اور یہ چھوٹا بچہ روتا تھا کہ بھئی یہ مجھے نام لیتا ہے مختلف.
اس نے اپنے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ آتے جاتے یہ لڑکا مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور میرے نام اسے رکھے ہوئے ہیں، کبھی مجھے کدو کہہ دیتا ہے دیکھ کے اور کبھی بینگن کہہ دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی آیا اور اس کو بڑا غصہ تھا، اس نے اس سے کہا کہ تم میرے بھائی کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ پھر اس نے اس لڑکے کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور پکڑنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ آؤ اور اس کے منہ پہ تھپڑ لگاؤ۔ تو ہم نے یہ تماشا دیکھا کہ بڑے بھائی نے اس لڑکے کو پکڑا ہوا ہے اور وہ چھوٹا لڑکا اس کے منہ پہ تھپڑ لگا رہا ہے۔ ہم نے کہا دیکھو بھائی مروانے کا کتنا آسان طریقہ۔ تو وہ واقعہ بچپن کا آج بھی یاد آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ شیطان کو تو بندوا دیتے ہیں اور مومن کو کہتے ہیں کہ اچھا اب تم خالی ہو گئے ہو، اس لیے اب نیکی کر لو اور اس شیطان سے تم اپنا بدلہ لے لو جتنا لے سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے مومن کے ساتھ فیور کی کہ شیطان کو باندھ دیا۔ دوست ہمیشہ دوست کی مدد کرتا ہے۔